الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مزید یہود و نصارہ سے نفرت دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، کیونکہ یہ لوگ تمہارے دین کو ٹھٹھا اور مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں، اور فرمایا تم جب اذان دیتے ہو تمہاری اذان کو بھی یہ مذاق کرتے ہیں اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور یہ تم پر اس لیے ناراض ہیں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہو، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، تو ان کو کہہ دیجئے کیا تم نے اس سے بدترین لوگوں کے متعلق نہ بتلاؤں جن کے اوپر رب ناراض ہے اور ایسا ناراض ہے جن پر کبھی راضی نہیں ہوگا، جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا ہے، اور ان کا مقام ان کا مرتبہ بھی برا ہوگا، درجہ بھی جس جگہ وہ داخل ہوں گے وہ برا ہوگا، اور دنیا کے اندر وہ برے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جب آپ کے پاس داخل ہوتے ہیں تب بھی ان کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، اور جب آپ سے نکل کے جاتے ہیں تب بھی ان کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے۔ یہ بہت جلدی کرتے ہیں گناہ کی طرف اور زیادتی کی طرف، اور حرام کھانے کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں برے ہیں۔ اور آخری گزارش یہ تھی کہ جہاں یہ لوگ برے عمل کرتے تھے وہاں علماء کا یہ کردار ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو منع کرتے، لیکن وہ منع کرنے کی بجائے خود بھی ان کاموں کا ارتکاب کرتے تھے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے برا عمل ہے اور اللہ ان کی سزا ان کو ضرور دے گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 64 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین یہودیوں کی کمینگی، اس سے اور بھی اگر کوئی بدتر لفظ ہو تو وہ بھی ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جہاں یہ انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے، جہاں یہ اللہ کی کتاب کو جھٹلایا کرتے تھے، اس سے بڑھ کے جہاں یہ انبیاء کو شہید کیا کرتے تھے، اور اس سے ایک قدم اور آگے معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا۔ آج کے سبق کے اندر جب اللہ نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، تو یہودی کہنے لگے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ غریب ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے پیسوں کا، روپیوں کا۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ان اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں اور اللہ معاذ اللہ فقیر ہے۔ یہاں تک انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکال دیے تھے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین اس واقعے کے متعلق وضاحت کے ساتھ بات کرے گا کہ انہوں نے کتنی گنونی بات کی ہے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ مغلولہ، بندھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، بندے سے مراد کہ اللہ بخیل ہے۔ استغفر اللہ، اللہ خرچ نہیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ اگر اللہ بادشاہ ہے، خالق اور مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، تو پھر ہم سے مطالبے کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے یہ بدبختی والی بات کہی ہے، یہ کمینگی والی حد سے گزر جانے والی بات کی ہے، اس وجہ سے میں نے ان کے اوپر لعنت بھی کی ہے اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اللہ کا دایاں ہاتھ اس وقت سے خرچ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اللہ کے خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو اتنا خرچ کرنے والی ذات ہے، اتنا مالک الملک ہے، اس جیسی ذات اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے اور اس امت کے آخری فرد تک سارے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے اور سب مجھ سے مطالبہ کریں، میں ہر ایک کو اس کی امیدوں کے مطابق اس کو نعمتوں سے نوازوں، جو کچھ مانگے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا، میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی سمندر کے اندر سوئی ڈوب کے اور اس کو باہر نکالے، جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگا ہوگا اتنا بھی میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! تم نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اللہ بخیل ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کے ہی احسانات ہیں، اللہ کے ہی زار معاملات ہیں۔ اللہ سورۃ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، یہ قل ما سألتکم علیہ، جو کچھ میں نے تمہیں چاہا میں نے تمہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، انسان اگر تیرے اوپر جتنے میرے رب نے احسانات کیے ہیں اگر ان احسانات کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور اپنے رب کا بڑا ناشکرا بھی ہے۔ ہم کس کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے ہی دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سارے احسانات میرے رب کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے اور پھر ہم اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ فرمایا مَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، تم اگر اللہ کے راستے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ مزید تمہیں بڑھا کے دے گا۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے پہلی نعمتوں کو بھی چھین لے گا۔ اللہ! تو بہرحال بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہے، معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا نہیں، میں خرچ کرنے والا ہوں۔ یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھیے، یہاں اللہ نے اپنے ہاتھوں کے متعلق بات کی ہے۔ معتزلہ اور اس طرح کے جو فرقے ہیں باطلہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی صفات کو مانیں گے تو پھر ان کا ماننا ایسے ہوگا جس طرح ہماری اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، اس طرح پھر مشابہت ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی کسی بھی صفت کو اس طرح مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ کی ان صفات کو مانو ہی نہ اور نہ اللہ کے مد مقابل کھڑا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ قرآن پاک کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، صفات ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ سنتا ہے، کس طرح سنتا ہے؟ جس طرح ہم سنتے ہیں؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء، جس طرح اس کے لائق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سارے معاملات ہیں، لیکن کیسے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی مثال کوئی بھی بیان نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، اور ہم البتہ زیادہ کرتے ہیں کثیراً بہتوں کو، منہم ان میں سے، ما انزل جو نازل کیا گیا ہے الیک کا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا مومنوں کے ایمان جذبات ابھرتے تھے، مومنوں کے دل خوش ہوتے تھے، مومن مزید دین کی طرف راغب ہوتے تھے، مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی تھی، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا یہود و نصارہ مزید بزدل ہوتے تھے، مزید اس دین سے دور ہوتے تھے، اور مزید اس قرآن اور حدیث اور نبی علیہ السلام کی ذات کے متعلق پروپیگنڈا، سازشیں اور کوششیں کرتے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے بہت لوگوں کو سرکشی کے اندر اور بہت لوگوں کو کفر کی طرف مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ قرآن کے دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن سے مزید جو خسارے میں جاتے ہیں وہ ظالم ہی جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن سننے کے بعد مزید ایمان ان کے دل کے اندر اتر آئے یا یہ دین کے قریب ہوتے، بلکہ ان کے دل کے اندر مزید اس قرآن کے متعلق نفرت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ان کے اس رویے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور کتاب اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دی بینہم العداوۃ، ان کے درمیان عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، مسلمانوں کے اندر اتنا تفرقہ نہیں ہوگا، اتنے اختلافات نہیں ہوں گے۔ مسلمان ہیں، ہمارے ہاں 3-4 فرقے ہی مشہور ہیں، اور یہی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں۔ لیکن اہل کتاب کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر بے شمار فرقے ہیں، اور ہر ایک راہب نے جو ان کا پیشوا ہے اس نے اپنی کتاب الگ سے مرتب کر رکھی ہے، اور ایک یہودی دوسرے معبد خانے کے اندر نہیں جاتا، جو ایک معبد خانے کو ماننے والا ہے وہ دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ یہ کیوں ان کے اندر عداوت ہے، کیوں ان کے اندر اتنی نفرت ہے، یہ کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کے اندر نفرت اور بغض قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے، یہ کبھی آپس میں پیار محبت سے نہیں رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیے، آپس میں ان کے چاہے جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، کوئی بھی ہے، یہ سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپس میں مختلف اختلافات ہیں ان کے اندر، اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ فرمایا کلما، جب کبھی بھی، اوقدو، یہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ، تو اللہ اس لڑائی کو، اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب نبی اسلام مدینہ گئے نا ہجرت کر کے، تو یہ 3 ہجری کی بات ہے، اس وقت ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی ہمارے خلاف سازش کرے تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ لیکن بنو نذیر قبیلہ تھا، اس نے اندر ہی سے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کو، آگ کو ابارنا شروع کر دیا، اپنے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، نبی اسلام نے ان کو تنبیہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا حال بھی وہ ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ لڑائی کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے حکم سے ان کو مدینہ سے ملک بدر کر دیا، اور یہ خیبر کے مقام پر چلے گئے۔ پھر بنو قریظہ نے بھی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو مطلع کر دیا، فرمایا یہ بھی ان کے بھائی ہیں اور یہ بھی آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ فرمایا جب بھی یہ آگ جنگ کی لگانا چاہتے ہیں، ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ یہودی زمین کے اوپر فساد کرنے والے ہیں، آج بھی فسادی ہیں، اس سے پہلے بھی فساد پھیلانے والے تھے، اور یہ ہمیشہ فساد ہی ان کا کہہ لیے، ان کا صفت کہہ لیجئے یا ان کا ایک مونو کہہ لیجئے، یہ اسی نام سے مسوم کیے جائیں گے اور اسی نام سے پہچانے جائیں گے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین کے اندر فساد کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جو دنیا کے اندر فساد کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اسے نفرت کرتا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے اور اس کے امن کو جو خراب کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت اور اس کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک اہل الکتابی،
اہل کتاب یہود و نصارہ آمنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، واتقوا اور اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرتے، لکفرنا البتہ ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم اور ہم ان کو داخل کرتے جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں میں سے چند لوگ ہی اس طرف آئے تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما۔ اکثریت لوگ عیسائیوں میں سے دین کی طرف آئے تھے، یہودیوں میں سے بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے تھے، اور گنے چنے نام ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ دین اسلام کی طرف آئے ہیں، اور اللہ کا قرآن سچ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ فرماتے ہیں تم عداوت کے لحاظ سے یہودیوں کو پاؤ گے کہ وہ تم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور عیسائیوں کو تم اپنے متعلق ذرا نرم دل پاؤ گے۔ عیسائی پھر بھی کسی حد تک نرم ہوتا ہے، لیکن جو یہودی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بڑے ہی پروپیگنڈے کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت ہے۔ فرمایا اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ ان کو بخش دیتا اور ان کے لیے جنت جیسی نعمت ان کو عطا فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ اقاموا التوراۃ تورات کے اوپر بھی قائم رہتے، والانجیل اور انجیل کے اوپر بھی قائم رہتے، یعنی تورات کے اوپر بھی ایمان لاتے پھر انجیل کے اوپر بھی ایمان لے آتے۔ اگر کوئی تورات کو ماننے والا ہے اور انجیل کو ماننے والا ہے، اور پھر وما انزل الیہم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربہم آپ کے رب کی طرف سے، اللہ اکبر، اللہ دیکھیں کیسی بات کا وعدہ کرتا ہے۔ فرمایا اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لاتے، اور پھر بعد میں جس شریعت کو دیکھ لیتے پا لیتے اس نبی کے اوپر بھی ایمان لے آتے، تو اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا البتہ وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، اللہ رب العالمین ان کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش یہ ایمان لے آتے، جس طرح ایمان لانے کا حق تھا، اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرتے، اس کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، سارے انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے، کتابوں پر ایمان رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے، اور ہم ان کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرماتے کہ یہ کھاتے بھی جاتے، لیکن ان سے رزق پھر بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ فرمایا منہم ان میں سے امتن ایک گروہ ہے، مقتصدہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے یہودیت کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا تھا، اللہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں، اور جو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے یعنی دین اسلام کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا وَقَصِيرٌ اور بہت زیادہ، منہم ان میں سے ایسے ہیں، ساء ما يعملون جو وہ عمل کرتے ہیں وہ ان کے لیے برے ہیں، اور یہ برے عمل ان کے لیے کل قیامت والے دن ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو عبرتناک سزا دے گا۔ آخری بات فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اللہ رب العالمین نبی کا بھی نام لے سکتے تھے، نبی الاسلام کا ڈائریکٹ نام بھی لے سکتے تھے، کسی اور انداز کے اندر بھی نبی الاسلام کو مخاطب کر سکتے تھے، لیکن رسول کا لفظ اس لیے اللہ رب العالمین نے بولا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ رسول قاصد کو کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے بلا رہے ہیں، یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک جو نازل کیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب نے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی اسلام نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا، فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَمْ، اور اگر نہ تفعل آپ نے کیا، فما بلغت رسالتہ، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ نے وہ مقصد پورا نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 40,000 صحابہ کا جمع غفیر تھا، بہت بڑے لشکر کے ساتھ نبی اسلام نے خطاب کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اس وقت نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کی دعوت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین دعوت کا کام اور دعوت کی یہ جو طریقہ کار ہے یا جو پیغام ہے وہ صرف پہنچایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر اس وقت نبی اسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے، انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تھا اللہ یہ لوگ بھی گواہ ہیں، تو بھی گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بات بھی ایسی مخفی نہیں رکھی تھی جو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے کسی خاص بندے کو بتلائی ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ ایک اجاگر ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے چند چیزیں اہل بیت کو بتلائی تھی جو انہی تک ہے، ان کے بعد کسی کو نہیں بتلائیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص چیز آپ کو بتلائی ہے؟ فرمایا ہمیں بھی وہی کچھ بتلایا ہے جو عام انسانوں کے لیے نبی اسلام نے پیغام دیا ہے، سب کچھ وہی ہے، ہمارے لیے کوئی خاص پیغام نہیں ہے۔ تو فرمایا واللہ، اور اللہ یعصمک، آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس، لوگوں سے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی اسلام کے لیے حفاظتی دستہ مرتب کیا جاتا تھا۔ دن کے وقت انہوں نے سیکورٹی کرنی ہے، رات کے وقت انہوں نے سیکورٹی کرنی ہے۔ رات کو بھی نبی اسلام کے لیے پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اسلام نے اپنے حجرے سے اپنا منہ باہر نکالا اور لوگوں سے کہا لوگوں اب چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب کسی کو میرے پہرے داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اسلام آزاد ہو کے پھرا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی کمینگی کو بیان کیا ہے، جو حد سے بڑھ کے انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ بخیل ہے، اللہ خرچ کرنے کے حوالے سے اس طرح معاملات ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور میں دن رات لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اگر یہ ایمان لے آتے اہل کتاب تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور نبی اسلام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ذمے جو کام لگا ہے آپ نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور نبی اسلام نے ہمارے ذمے بھی ایک کام لگوایا ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اے میری امت کے لوگوں اگر تمہیں کوئی بھی پیغام اللہ اور اس کے رسول کا تم تک پہنچے، تمہارے ذمے بھی یہ کام ہے تم وہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، اب نبی تو آنا نہیں، ہم نے ہی یہ دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آج کے سبق پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔